اتنی بڑی شدید گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا. میں نے کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں آج دوپہر ان کے ساتھ گزارتی ہوں، گھر کے کام کاج میں کوئی ہاتھ بٹاتی ہوں. جب میں سیدہ فاطمہ کے گھر گئی، دیکھا کہ جھولا بھی جلایا جا رہا ہے اور آپ بیٹھی بیٹھی سوئی ہوئی ہیں اور چکی خود چل رہی. جب میں نے یہ منظر دیکھا اور بڑی حیران ہوئی، بڑا تعجب کیا میں نے کہ یہ کیا منظر ہے. یہ بات میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو فرمایا فاطمہ ساری رات تو سوتی نہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزار دیتی ہے، اس کا کام کرنے آسمان سے فرشتے آتے ہیں. اور یہ کوئی اتنی اچھے کی بات بھی نہیں ہے کہ یہ نزول ملائکہ جو ہے کوئی بہت عجیب بات ہے. نزول ملائکہ تو آج بھی ہو رہا ہے، بس اس کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی اور میں نے محسوس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرگوشی کر رہے ہیں، ان کے کان میں کوئی بات کر رہے ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ حضور کوئی پردے میں بات کرنا چاہتے. میں وہاں سے اٹھ کے ذرا سائڈ پہ ہو گئی، دور چلی گئی تاکہ آزادی سے دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ کلام کر لے. میں نے دیکھا کہ رسول پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام فرمایا اور سیدہ نے سنا اور انہوں نے رونا شروع کر دی. اور تھوڑی دیر گزری کہ رسول پاک نے ایک اور بات کی تو سیدہ نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا. مجھے اس کی ہنسی کی آواز آئی. جب مجلس ختم ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو میں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کی لگتے جگر، آپ یہ بتائیے کہ حضور نے آپ کے ساتھ کیا کلام کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو راز ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب انہوں نے راز ظاہر نہیں کیا تو میں راز نہیں بتا سکتی ہوں. جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا اور وہاں پر سوگ تھا، حضور اما جی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا آپ بتائیے اب تو بتا دیں وہ کیا بات تھی. انہوں نے کہا جب کہ ان دو باتوں میں سے ایک بات نازل وجود میں آ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جبریل ہر سال ماہ رمضان میرے پاس آتا ہے اور ہر بار ایک مرتبہ ختم قرآن کرتا ہے. یعنی ہر رمضان میں جبریل آتے ہیں، جتنا قرآن نازل ہوا وہ سناتے رسول اللہ کو اور حضور سے سنتے. اور فرمایا کہ اس سال جبریل نے 2 مرتبہ دور کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میری قضا کا وقت آ گیا ہے. تو میں اس بات پر بڑی پریشان ہوئی، بڑی غمگین ہوئی، یہاں تک کہ میں رونے لگی. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو پہلی خوش نصیب خاتون ہے میرے خاندان میں جو سب سے پہلے مجھے ملے گی آگے. اور اس سے اگلا جو قیمتی جملہ ہے وہ آپ سن لیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا جب میں چلا جاؤں گا اور میرے بعد تم جب میرے پاس آئے گی تو میں تیرا استقبال کروں گا. آج میں برزخ میں تیرے لیے وہاں منتظر رہوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ کے بعد سیدہ کا وصال ہو گیا. کہا ایک یہ بات جس پر میں رہی اور جس پر میں ہنسی وہ کیا بات تھی؟ کہا وہ بات یہ تھی کہ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بن جائے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، تو ایسے منصب پر فائز ہوگی، ایسے منصب پر فائز ہوگی. اور یہ اعزاز میرے آقا کی لگتے جگر کو ہے کہ جب میدان محشر میں اعلان ہوگا
یا اہل جنگ غضوا ابصارکم، اے مجمع والوں اپنی نظر نیچی کرو کہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ نے پر صراط سے گزرنا ہے. یعنی میدان محشر کے اندر بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ مقام ہوگا. اور ہم اس بات پر کہ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے. ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ ابہام ہے وہ دور ہو جائے. جس غزوے میں رسول اللہ نے اپنا کل مال رسول اللہ کی بارگاہ میں تصدیق پر پیش کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر میں، یہاں تک کہ تان کے کپڑے بھی دے دیے. اور ایک دن گزر گیا، جناب صدیق پر بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوئے. دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن رسول اللہ نے پیغام بھیجا کہ پوچھے کہ بکر کو کیا بات ہے. دستک ہوئی دروازے پر، حضور یاد کرتے فرمایا میرے آقا کو میرا پیغام عرض کرو کہ میرے پاس 70 ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس لیے میں گھر میں جو نمازیں ہیں وہ ادا کر رہا ہوں. میرے آقا تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے 2 گھروں میں پیغام بھیجا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں. ادھر آج جا کے اپنی سیویں چیک کر لے اور پھر دیکھیں رسول اللہ نے 9 گھروں میں صرف کوئی کپڑا ہے جو انہوں نے اپنے تن پر پہنا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پیغام بھیجا کہ میرے یار غار کو آج کپڑے کی ضرورت ہے، تیرے پاس کچھ زائد ہو تو کپڑا بھیجو. سیدہ نے کہا میرے پاس بھی کوئی کپڑا نہیں ہے. اور پھر وہ تکیے کا کور جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کر کے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، کہ یہ نشانی ہے میری والدہ کی، یہ تاج ہے، جہیز ہے، یہ یاد ہے. اپنی بیٹی کا یہ لے جاؤ، اس تکیے میں سے وہ سارے کھجور کی شاخ پتے وغیرہ نکال کے کا یہ لے جاؤ اور جا کے کہنا کہ یہ کپڑا میرے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن آپ کے احسانات جو میرے باپ پر ہے وہ مجھے بھولے نہیں. یہ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور کس کے لیے کہہ رہی ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے اور یہ جذبات ہے. اور کہاں انہوں نے سب نے گھڑ لیا کہ باغ فتح میں یہی سیدہ حضرت صدیق اکبر نے جواب دے دیا اور نہ کر دی. وہ سیدہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو احسانات ہیں میرے باپ پر وہ بہت بڑے ہیں، یہ کپڑا اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس میری ماں کی یاد یہی کپڑا تھا، یہ قبول فرما لیجیے. یہ سیدہ خاتون جنت ہے کہ میرے آقا کا یہ اعلان تو ساری کائنات میں مشہور ہے کہ جتنے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا الا ابو بکر، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا. یہی بات سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہے کہ اے جناب صدیق اکبر، آپ کے احسانات میرے باپ کا بہت زیادہ ہے اور میری طرف سے یہ ہدیہ یہ کپڑا قبول کیجیے. اور یہ وہ حسن جنت ہے جو اپنے باپ کے رشتوں کو، ان کے تعلقات کو یاد رکھتی ہے اور ان کو یاد